بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ وہاں سے پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اللہ کے اذن سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا لوگوں کا۔ اور شفاعت عام یہ ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، جس کی وجہ سے بعض کبائر کے مرتکب لوگ جو ہیں وہ آپ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اور بعض لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا آپ کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور عام یہ ہے کہ آپ کے علاوہ ملائکہ بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حق دے گا، لیکن کفار کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ اور شفاعت جو ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوگی۔ ہر روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا آپ، اس میں کیا آتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے۔ کوئی بھی ہو سفارش سے پہلے اللہ سے اجازت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی، ورنہ سفارش نہیں ہوگی۔ بہرحال یہاں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شفاعت کے اوپر مت بیٹھے رہنا، عمل کرو، کچھ کام کرو، ورنہ کچھ نہ کر کے صرف شفاعت کے بھروسے پہ جیتے رہو تو ایسی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا، ہم کیوں نہیں فکر کرتے آخرت کا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں زیادہ۔ تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے کتابیں اور بہت وقت نہیں، تو ایٹ لیسٹ ایک لیکچر یہ ضرور سن لیجئے کہ روز قیامت کیا ہوگا، وہ دن ہے کیا کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ چلے گا، اور وہ صرف صحیح احادیث کی روشنی میں، کوئی اور ادھر ادھر کی زیادہ باتیں نہیں کی گئی، احادیث ہی پڑھی ہوئی ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ دن ہے کیسا، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی تیاری کرتا ہے، پھر اس سے ڈرتا بھی، ڈر کے پھر دعائیں بھی کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو درست بھی کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو خود کام کرنا چاہیے، خود محنت کرنی چاہیے، اور محض دوسرے انسانوں کے بھروسے پر اور کسی فدیے معاوضے کے بھروسے پر یا کسی سفارش کے بھروسے پر عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈر کے کچھ نہ کچھ کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو یہاں کہا جا رہا ہے، اور اس کے مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے اور بس، اللہ کا یہ کلام ہر دور کے لیے اور ہر ایک کے لیے ہے۔ ان کو تو ڈائریکٹ خطاب ہے، اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اشارے کو سمجھے، جو نصیحت کسی اور کو کی جا رہی ہے اور وہ اس سے عبرت پکڑے۔ عربی کا ایک محاورہ، السعید من وعظ بغیرہ، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو نصیحت پکڑ لے اس وقت جب کسی اور کو وہ نصیحت کی جا رہی ہو، اس سے پہلے کہ اس کو وہ نصیحت کی جائے، وہ کسی اور کی نصیحت سے ہی سبق سیکھ جائے۔ یعنی کسی پہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس سے عبرت پکڑ کے خود اس سے بچنے کی فکر کرے، یہ نہیں کہ جب سر پہ پڑ جائے تو پھر کہ اچھا اب کیا کروں۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو دوسرے کو ہونے والی نصیحت سے سبق لے لے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔